محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تیسرے اکائی اردو غزل کے ایک حصے ولی اور ان کے کلیات سے متعلق سوالات و جواب دیکھیں گے۔ یہ رہا پہلا سوال آپ کے اسکرین پہ۔ ولی کو کس نے اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے؟ حالی، شیفتہ، مصحفی یا آزاد؟ تو اس کا جواب ہے آزاد۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو بابا آدم کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، جب ولی کا منیر اقبال چمکا تو چھوٹے چھوٹے تارے افق شاعری پر اس وقت ضیاء فغن تھے، سب ماند پڑ گئے۔ ولی کو ریختہ کا موجد گویا اردو کا چاسک خیال کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں اردو شاعری کا سنگ بنیاد باقاعدہ طور پر رکھا گیا بقول رام بابو سکسینہ، ڈاکٹر جمیل جالبی، نور الحسن ہاشمی یا محمد حسین آزاد؟ تو اس کا جواب ہے رام بابو سکسینہ نے یہ بات کہی ہے۔ اگلا سوال ہے، ولی کے کلام میں حسن و لطف کا ذریعہ ان کی تشبیہات ہیں جن سے ان کے کلام کے پوشیدہ اسرار کا پتہ چلتا ہے بقول، یعنی یہ بات ولی کے سلسلے میں، ولی کے کلام کے سلسلے میں کس نے کہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے سید عبداللہ نے۔ سید عبداللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اگلا سوال ہے، جب کا دیوان جو سے محمد شاہی کے دوسرے سال میں دلی پہنچا اور وہاں کے شعراء نے اس میں وہ رنگ و نور دیکھا جس کے دیکھنے کو ان کی آنکھیں ترستی تھیں، تو انہوں نے بھی فارسی کو چھوڑ کر اسی رنگ سخن کی پیروی شروع کر دی۔ یہ بات کہی ہے۔ تو اس کا جواب ہے مصحفی۔ کس نے کہی ہے؟ مصحفی نے تذکرہ ہندی میں یہ بات کہی ہے۔ اگلا سوال ہے، جب ان کا دیوان دلی پہنچا تو اشتیاق نے ادب کے ہاتھوں پر لیا، قدردانی نے غور کی، آنکھوں نے دیکھا، لذت نے زبان سے پڑھا، گیت موقوف ہو گئے، قوال معرفت کی محفل میں انہی کی غزلیں گانے اور بجانے لگے، ارباب نشاط یاروں کو سنانے لگے، جو طبیعت موضوع رکھتے تھے انہیں دیوان بنانے کا شوق ہوا۔ یہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ ہندوستانی ادب کے معیار، ولی، آب حیات، مقدمہ شعر و شاعری یا تاریخ ادب اردو؟ تو اس کا جواب ہے آب حیات۔ آب حیات سے یہ عبارت ماخوذ ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندوستانی ادب کے معمار ولی کس کی تصنیف ہے؟ نور الحسن ہاشمی، محمد حسین آزاد، رام بابو سکسینہ یا ڈاکٹر جمیل جالبی؟ تو اس کا جواب ہے نور الحسن ہاشمی کی یہ کتاب ہے ہندوستانی ادب کے معمار ولی۔ جس سوال کے آپشن میں نور الحسن ہاشمی ہوتا ہے تو عام طور پہ نور الحسن نقوی کو بھی رکھتے ہیں، تو اس سے خیال رکھیں یہ ہاشمی کی ہے، نقوی کی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، مطالعہ ولی تنقید و انتخاب کس کی تصنیف ہے؟ جمیل جالبی، شارب رودولوی، نور الحسن ہاشمی یا کلیم الدین احمد؟ تو اس کا جواب ہے شارب رودولوی۔ شارب رودولوی کی یہ کتاب ہے مطالعہ ولی تنقید و انتخاب۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ بحث ہی چل رہی ہے ولی کی، تو یہ شعر بھی ولی دکنی کی ہے۔ تو یہ عام طور پہ یہ شعر پوچھ لیا جاتا ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ تو یہاں پہ نہ تو نذیر اکبر آبادی کی ہے اور نہ میر تقی میر کی ہے، بلکہ یہ ولی دکنی کی ہے۔ اگلا سوال ہے، ولی نے اپنے کلام میں ایہام اور الفاظ ذو معنین سے اتنا کام نہیں لیا، خدا جانے ان کے قریب العہد بزرگوں کو پھر اس قدر شوق اس کا کیوں کر ہو گیا بقول؟ تو اس کا جواب ہے محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد نے ولی کے سلسلے میں، ولی کے کلام کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے۔ اگلا سوال ہے، ولی سے اقبال تک کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد، احتسام حسین، سید عبداللہ، نور الحسن ہاشمی؟ تو اس کا جواب ہے سید عبداللہ۔ سید عبداللہ کی یہ کتاب ہے ولی سے اقبال تک۔ اگلا سوال ہے، یہ نظم اردو کے نسل کا آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا، جس میں وقت کے محاورے نے اپنے جواہرات خرچ کیے اور مضامین کے راز الوقت
دستکاری سے میناکاری کی۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جواب ہے آب حیات۔ آب حیات سے یہ عبارت لی گئی ہے۔ او صنم جب سوں بسا دیدے حیران میں آتش عشق بڑی عقل کے سامان میں اس شعر میں لفظ سوں کے کیا معنی ہے؟ چوں، سے، جیسا یا کبھی؟ تو اس کا جواب ہے سے، یعنی جب سے۔ اگلا سوال ہے شیخ یاں بات تیری پیش نہ جاوے ہرگز، عقل کو چھوڑ کے مت مجلس رندان میں اس شعر میں لفظ رندان کے معنی کیا ہیں؟ عاشقوں، شرابیوں، کھلاڑیوں، محافظوں۔ تو اس کا جواب ہے شرابیوں، یعنی شرابیوں کی مجلس میں عقل کو چھوڑ کے مت۔ اگلا سوال ہے بس کا مجھ حال سوں ہمسر ہے پریشانی میں، درد کہتی ہے مرا زلف تیرے کان میں اس شعر میں لفظ بسکہ کے معنی کیا ہیں؟ کیونکہ، مسکہ، اس لیے یا چسکا؟ تو اس کا جواب ہے کیونکہ۔ کیا ہے؟ کیونکہ۔ اس شعر میں ہمسر کے معنی کیا ہیں؟ خودسر، بیوی، برابر یا چنانچہ؟ تو اس کا جواب ہے برابر۔ برابر ہے اس کا معنی۔ اس ویڈیو میں یہیں تک، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔